افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کے قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے، شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے، آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے، آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بگڑتے ہیں۔ صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا؟ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سنو، میں نے جوتے کیوں اتارے؟ فَأَتَانِي جبریل، میں نماز پڑھا رہا تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے، یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا، اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جوتے اتار دیے۔ اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں، تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو، غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو، مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو، پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو۔ آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا، اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا، زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے، لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا، آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیے۔ کیا جواب تھا؟ یہ تھا طریقہ؟ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، بھائی مولانا صاحب ہیں، کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہوں گے۔ جانتے ہو؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول
حضرت نافع کہتے ہیں، سنیے حدیث، اس کو کہتے ہیں سنت۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، بازو میں، سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک ایسے کر کے۔ آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا، کرونا کے لچھن پائے جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی۔ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک جیسی چھینکا تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے، دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی رسول اللہ، اور صلاۃ و سلام ہو، درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول پر، والسلام علی رسول اللہ، اور سلام ہو رسول اللہ پر۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں، کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ، اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا۔ اے ہائے، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ، قربان جاؤ یہ تھے صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا، لیکن ایسا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا، اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا۔ آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا۔ وہ پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے ہے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جاؤ، کہیں ملتا ہی نہیں یہ والا درود بیچارے۔ اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں، لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ، اور بنا چڑھا کر وہ لا کر، وہی میں نے کہا نا ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان کے ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقام محمود الذی وعدتہ۔ بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے، لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ۔ یہ والدرجة الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ والدرجة الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جملے بھی پڑھیں گے، انک لا تخلف المیعاد۔
اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال، اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ یعنی بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں۔ تو یہ والدرجۃ الرفیع، یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب موضوع اور من گھڑت۔ تو یہ ہے۔ اور سنت سمجھنا چاہتے ہو؟ آؤ ایک اور حدیث سناؤ تم۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، سنیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ چالو، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھ رہے خطبہ چالو ہو گیا، جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے، ایسے جا رہے تھے، ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر۔ مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ایسے دیکھ کے کہا اجلس مکانک، کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ، جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے وہ، اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسے بیٹھ گئے، ایسا ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے یار، ایسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے؟ تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ پھر وہ آنے لگے، آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا، میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ؟ کہاں گئی وہ اطاعت؟ کہاں گئی وہ فرما برداری؟ کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی؟ وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ، اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کلیا چک، معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اکناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو۔ یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو۔ عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا
کنکریوں پر کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے۔ کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح لایا، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں سورندار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی در، 5 آدمی در، لوگ پڑھ رہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں، میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے۔ اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے، امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے، تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے۔ تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان اور اس کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد 1.25 لاکھ مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقے اپنائے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی،
آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا، تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ، لوگو جلدی آؤ مسجد میں، جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے کوئی برا جملہ نہیں کہا، اس نے نمازی کے لیے بلایا، اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا، حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو، مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے، مجاہد مجھے چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گا۔ مجاہد کہتے کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد سے مجھے نکالو۔ میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف اذان اتنی سنی، لا الہ الا اللہ، اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اپنی طرف سے الصلاۃ الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بلایا۔ یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دی ہے، بدعتیوں کی مسجد ہے، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ سوچئے اتنا سا جملہ بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھی، باہر نکلے اپنی پگڑی اتاری، اسی کو چادر بنا لیا، اسی کو زمین پہ بچھا لیا اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی، بغیر امامے کے نماز پڑھ لی، کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو، سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے رسول کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے مسجد سے باہر سڑک پر نماز پڑھ لی، اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا گوارا کر لیا، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیس آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے؟ باہر سے آنے کے بعد جس مسجد کے اندر ہر فرض نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو، بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جایا جائے؟ جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہو، میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے؟ 18-20 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، لیکن وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہے۔ آج یہ چیز تو آپ نے ضروری سمجھ لی،
میں نے مان لیا، چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی، لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو؟ چت لٹاتے ہیں نا، سر ادھر رہتا ہے، مان لیجئے سر ادھر ہے، پیر ادھر ہے، تو ایسی تو لٹاتے ہو نا۔ مجھے دکھائیے آپ کہاں ہے، آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے؟ جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کے اندر لٹائیں گے تو اس کو داہنی کروٹ سے لٹائیں گے۔ ہم لٹاتے تو چت ہیں اور منہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں، ایسا کر، یہ اور تکلیف دہ چیز ہے۔ چت لٹاتے ہیں، غلط ہے یہ طریقہ، پھر سن لو غلط ہے یہ طریقہ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میت کو قبر میں اتارنا اور چت لٹانا غلط ہے طریقہ۔ کل تک رہوں گا، شام تک رہوں گا انشاءاللہ، کسی کو اس کی دلیل ملے تو ہمیں بھی دکھا دینا۔ علم ایک سمندر ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ ہمیں دے دیں، اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے۔ میت کو داہنی کروٹ سے لٹایا جائے گا، ایسے ایسے، اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر، اس کو آپ دیوار سے چپکائیں گے، کیونکہ جب داہنی کروٹ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا، ٹک نہیں پائے گا۔ آپ کو مٹی کے 2-3 ڈھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ ٹک جائے، اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر کھدی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چپکا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے لٹائیے، اس کے بعد پٹرے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں۔ یہ طریقہ سنت ہے، یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پر آپ اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مجبور کریں گے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا؟ میت کو قبرستان میں چت نہیں لٹایا جائے گا، قبر میں اتارتے وقت اس کو داہنی کروٹ سے، اور سنیے اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے، اس کی چارپائی کو میت کے پائیں تاپے پر قبر کے اس سائڈ میں رکھا جائے گا، اور جب اس میت کو لایا جائے گا لوگ اٹھائیں گے تو اس کو پائیں تاپے کی طرف سے، پیر کی طرف سے لائیں گے، اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھدی ہوئی ہے، یہ قبر کھدی ہوئی ہے، آپ اس کو ایسے لائیں گے ایسے، اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کے یہاں کریں گے، اور یہاں سے لائیں گے، اس کو سامنے سے نہیں لایا جائے گا۔ سنیے طریقہ، یا تو اٹھایا اور دے دیا لے اتار لیجئے، نہیں، میت کو اس طرف رکھیں گے اور وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھا کر ایسے لایا جائے گا، اس کا سر ادھر ہوگا، پیر ادھر ہوں گے، اور اس طریقے سے لایا جائے گا، اس طریقے سے، اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو داہنی رائٹ سائڈ داہنی کروٹ سے اس کو لٹا کر دیوار سے چپکا کر پٹرے رکھ کر مٹی دی جائے گی۔ یہ ہے طریقہ۔ اب کل جانتے ہو چائے کی ہوٹلوں پہ باتیں ہوں گی، یہ مولوی ایک اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے، یہ نیا آ گیا ہے، نئی بات بتا گیا، آج تک کسی کو، ابھی تک تو چتی لٹاتے آئے ہیں۔ ارے آپ کیا لٹاتے آئے ہو، ہم نے نہیں لٹائے، اور جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا، لیکن جب علم ہو گیا تو ضد اور بحث نہیں، جب دلیل آ گئی آمنا صدقنا، جب نبی سے ثابت، تو وہاں ایک بات آپ کی نہیں چلے گی، ہماری نہیں چلے گی، وہاں چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی۔ یہی تو شریعت ہے، یہی تو شریعت ہے۔ آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جائے، یہی تو شریعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے
تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوتے تھے. چاروں کعبے کے 4 کونے ہیں نا, چاروں کونوں کو چھوتے تھے. جبکہ حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے, اس کونے سے, اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے. آپ یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے, اس کو آپ چھوئیں گے, اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا. یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا زور سے پڑھیں گے آپ, رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں, چاہے عمرہ کریں یا حج کریں, جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے, اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا, دوسرا کونا نکلے گا, تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے, اس کو چھوئیں گے, اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے, اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے, زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجئے حجر اسود کو, کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا, بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے ہم تو, بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم ہے یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے, وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہیں, ایک ہی لباس میں ہیں. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں, تو جیسی دھکا لگاؤ گئے, وہ تو گرے نہیں تھے, وہ گرتے ہی نہیں ہے وہاں, گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے, وہ اٹھا لیتا ہے. مصیبت مول مت لو, چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ حبشی, وہ کسی کے نہیں دیکھتے ہیں. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں, لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا, ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں, کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ 4, لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے, وہ چاروں کونے چھوتے تھے, یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا, کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں, یہ 4 کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھو لیا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, یہ کونا بھی چھوا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا, اے عبداللہ, خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے, تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا, دل میں نیت اچھی تھی, مقصد اچھا تھا, ارادہ نیک تھا, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کا جتنے کونے سب چھو لوں, زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا, سنو تم غلط کرتے ہو, میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں, میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں, لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں, اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے, بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے, چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے, ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اتنے بڑے صحابی, لیکن غلطی واپس لے لی. کیا کہتے ہیں, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اب میں ایسا ہی کروں گا, رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا, کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے.
ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ایک حدیث، ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا، آپ کے پنڈال سے جائیے۔ میرے بھائیوں سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہے، 2 سنت 2 فرض۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈانٹا، کیوں ڈانٹا؟ کہ وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے، فرض نماز میں دیر ہے، ابھی بعد میں جماعت کھڑی ہوگی، تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد وہ اور 2 رکعت پڑھنے لگا، اللہ اکبر، اور لمبی نماز پڑھنے لگا۔ جب لمبی نماز پڑھ کے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا، دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے، اب 2 فرض پڑھنا ہے، تو فرض تو پڑھنے رہے، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے، 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں گناہ پڑے گا۔ تو اس آدمی نے کہا آئے عبداللہ، نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال، دیکھیے، ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے، تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا، سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا، تم سنت بدل رہے ہو، نبی کا طریقہ بدل رہے ہو، اس کا عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت، اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے، جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے، نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے۔ ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں۔ اعتراض صرف اس بات پر ہے، غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا، اور امام ہاتھ اٹھائے تب مقتدی ہاتھ اٹھائیں، اور امام دعا کرائے مقتدی آمین آمین بولیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دعا مانگیے، جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے۔ دوسری چیز، ختنے کا کھانا حرام ہے، ختنے کا کھانے کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر عقیقہ کر رہا ہے 7ویں دن اور 7ویں دن بچے کا عقیقے پہ ختنہ کرا لیتا ہے تو اس کو ختنے کی دعوت نہیں، اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے، عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور سن لیجئے، عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، بس عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے۔ 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائیں آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے عقیقہ۔ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے اللہ اکبر، ایک گائے کر دی اور 7 حصے۔ نہیں چلے گا، عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو۔ لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے 2 نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا۔ لیکن اگر ہے تو 2 کریے۔ اور سنیے، عقیقے میں 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لاکھ کر دیں۔
مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاگے ذبح کر دیا، نہیں، تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1 یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ہیں؟ بس الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے، پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیہار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا۔ اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔